نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور اب سورۃ البقرہ کی آخری آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آخری دو آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، کہ سورۃ البقرہ کی آخری یہ دو آیات مجھے عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے ملی ہیں۔ لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں ملی تھی۔ ان آیات کی بہت فضیلت ہے، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کی طرح یہ آیات بھی جب رات کو انسان پڑھتا ہے بستر پر جا کر تو یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ پھر ایمان کی بات ہے۔ البقرہ کا اختتام ایمان کی یاد دہانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابتداء میں بھی جو پہلی صفت بتائی گئی تھی متقین کی وہ ایمان ہی تھا، اور آخر میں بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ ہم سب کرتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول ہمارے پاس لائے ہیں ہم اس کو دل سے مانتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یاد رکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، پہلے سننے کی بات ہے، پھر اطاعت کی بات ہے، پھر بخشش مانگی ہے۔ یعنی بخشش مانگنے سے پہلے سمع اور اطاعت، کیونکہ اگر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے کچھ فرما برداری کا مظاہرہ بھی تو کریں۔ اور بخشش کے لیے بہترین وسیلہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب گناہ ستائیں اور دل پر بوجھ بن جائیں تو اٹھیں اور وضو کر کے نفل پڑھیں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ تو بخشش سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اطاعت کی۔ کیسے؟ نماز پڑھ کے، نماز پڑھ کے۔ اسی طرح کبھی صدقہ کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی کوئی اور نیکی کر کے، کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کر کے، جب دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے تو اس وقت کہا کر، یا اللہ تو اسے قبول کر لے اور تو مجھے معاف کر دے۔
یعنی جب کوئی اطاعت کا کام کرے تو اپنے لیے بخشش مانگے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی جو بھی کچھ انسان کرتا ہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے. ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو. کیسے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ ہمیں نہ پکڑنا. اور ہم کتنی دفعہ بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں. اللہ ہماری بھول پہ ہمیں نہ پکڑ. مالک ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. یعنی پہلے لوگوں کو جو آزمائشیں پیش آئیں، اللہ تو ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا. کیونکہ دین کے راستے میں لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. خود صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. ہمارا تو ایمان بھی کمزور ہے اور ہمارے عمل بھی بہت تھوڑے ہیں. لہٰذا تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا. اے ہمارے رب، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پہ نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما. واعف عنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.